انہی کو ملی، عزت انہی کو ملی، دوام انہی کو ملا، دنیا میں شان و شوکت انہی کو ملی، اور دنیا بھر میں چرچے شہرے ڈنکے انہی کے بجے جو خدا کے حضور روتے رہے، جو شکستہ دل لے کے روتے رہے، جنہوں نے اپنا تن من دھن اللہ کے عشق میں قربان کر دیا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ساری زندگی پڑھایا، واعظ کیے، درس دیے، سبق دیے، فتویٰ دیا، فقہ امت کو عطا کی، سب کچھ کیا، مگر یہ جتنے علوم کے اور دین کی خدمت ہے، ان سب کو جلا معلوم ہے کس شے نے بخشی؟ ان سب کو جلا جس شے نے بخشی وہ بھی سن لو۔ آپ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں صبح سے شام تک آپ کی مصروفیات کو دیکھتا اور اندازہ کرتا کہ دن بھر اتنا مصروف رہنے والا عالم، ان بھر اتنا مصروف رہنے والا امام صاحب ظاہر ہے تھک ہار کے رات کو جا کے سوتا ہوگا، تو میں نے چاہا کہ ذرا اس کے دن تو میں نے دیکھا ہے، ذرا رات بھی دیکھیں کہ کیسے بسر ہوتی۔ فرماتے ہیں میں رات مسجد میں آیا، رک گیا، امام اعظم نماز کے بعد گھر گئے، دن والا لباس جو عالموں والا تھا وہ اتار دیا، لباس بدل کے آ گئے، لباس بدل کے آ گئے، بھید بدل کے آ گئے، ہائے ہائے ہائے، مسجد کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے عشاء کی نماز سے لے کے فجر تک دیکھا، خدا کی قسم تنہائی میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اور اپنی داڑھی مبارک کو ہاتھ میں پکڑ کے کھینچتے رہے، اور ساری رات کھینچ کے عرض کرتے رہے، مولا ابو حنیفہ تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اس کو معاف کر دینا، اس کو معاف کر دینا۔ ساری رات اس میں بیت گئی، رونے میں بیت گئی، دیا پڑا ہوا تھا، اذان فجر ہو گئی، آ کے مؤذن نے اللہ اکبر کہی، اذان ہو گئی، تو وہ ایک شخص آیا دیا اپنا بجھانے کے لیے، فجر ہو گئی، جب قریب آیا تو اس وقت آپ چونکے اور آپ نے سمجھا کہ شاید عشاء کی نماز سے لوگ فارغ ہوئے ہیں اور یہ آدمی گھر جانے کے لیے اپنا دیا اٹھانے آیا ہے۔ پوچھا بھائی اپنا دیا اٹھانے آئے ہو؟ عرض کیا نہیں حضرت، اب اٹھانے کا نہیں، اب تو بجھانے کا وقت آ گیا ہے، صبح ہو گئی۔ آپ نے پکڑ لیا کہ خدا کے لیے جو کچھ تو نے دیکھا ہے کسی سے بیان نہ کرنا، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، جس نے جو کچھ پایا اسی آہ سحرگاہی سے پایا، اسی رونے دھونے سے پایا، اسی طریقے عشق سے پایا، اسی طریقے درد سے پایا، جس نے جو کچھ پایا اسی راستے سے پایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس قدر روتے اللہ کے عشق میں اور اللہ کی یاد میں اور خوف الہی میں کہ آپ کے والد ماجد حضرت زکریا علیہ السلام نے، یہ چھوٹے سے بچے تھے، 4 سال کے بچے تھے یحییٰ علیہ السلام، جس مجلس میں یہ بیٹھے ہوتے وہ خوف الہی کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے، دوزخ کا، آخرت کا، عذاب کا ذکر ہی کرنا چھوڑ دیا تھا اس مجلس میں جس میں بیٹا اپنا حضرت یحییٰ 4 سالہ بیٹا بیٹھا ہوا نظر آتا، چونکہ رو رو کے کئی دن کھانا چھوڑ دیتے، آنکھیں اندر کو دس جاتی، بے ہوش ہو جاتے، تو بچے کے سامنے ذکر نہ فرماتے، اور اب بچے کو بھی ایسا عشق تھا اس بیان سے کہ ستون کے پیچھے چھپ جاتے تاکہ والد کو پتہ نہ چلے اور اس طرح رب کی بات ہو جائے اور ذوق پورا ہو۔ ایک روز آپ ستون کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، آپ نے آخرت کا ذکر کر دیا، آخرت کا جو ذکر کیا تو یحییٰ علیہ السلام 4 سال کے بچے دھاڑیں نکل گئیں، چیخیں نکل گئیں، اور رو رو کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ زکریا علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ یہ تو بیٹا میرا موجود تھا، مضمون چھوڑ کے آیا کہ اٹھا کے گھر لے گئے، روتے رہے، زارو قطع روتے رہے، اور جب ہوش میں آئے تو گھر چھوڑ کے پھر نکل گئے، جنگل میں غار کے کنارے چلے گئے، یہ 4-5 سال کی عمر کی بات، غار کے کنارے چلے گئے، 3 دن اور 3 راتیں بیت گئیں اللہ کے حضور روتے روتے، 3 راتیں بیت گئیں، ماں باپ تلاش کرتے پھرتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام کی کہیں خبر نہیں ملتی، تلاش کرتے کرتے اس غار کے دہانے تک آئے، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا بھئی تو نے اس 4-5 سال کی عمر کے ایک معصوم خوبصورت سے بچے کو کہیں دیکھا ہے، کہیں روتا ہوا آیا ہو اس طرف؟ اس نے کہا حضرت میں نے دیکھا نہیں ہے کوئی بچہ، میری نظر سے میری بچہ ایسا نہیں گزرا، مگر اتنا ہے کہ آج 3 دن ہو گئے، 3 دن اس غار میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی اور اس کی چیخ و پکار اور آہوزاری میں اتنا درد ہے، اتنا سوز ہے کہ 3 دن سے اس کے رونے کی آواز سن کے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا۔
میں روزانہ بکریوں کو چرانے کے لیے لے آتا ہوں اور وہ بکریاں دائیں بائیں سے بھاگ کر اس غار کے دروازے پہ آ کے سر نیچے گرا کے کھڑی ہو جاتی اور اس کے رونے کی آواز سنتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں اور کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں۔ معلوم نہیں ماجرا کیا ہے، بس وہ اندر گئے تو آگے پتھر پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سجدہ ریز رو رہے تھے۔ ان کے قدموں کی آہٹ سنی تو آپ نے سر اٹھایا اور فرمانے لگے کہ کیا ملک الموت آ گیا ہے؟ والدہ ماجدہ نے فرمایا نہیں بیٹا، میں تو ماں ہوں۔ فرمایا کہ ملک الموت، اگر تو ملک الموت ہے تو تھوڑی دیر صبر کر، مجھے گھر جا کے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ کے آ لینے دے، پھر روح قبض کر لینا۔ فرمایا نہیں بیٹے، ہم تو تمہارے والدین ہیں، لینے آئے ہیں۔ گھر لے گئے، والدہ نے پیار کیا، بچہ اللہ کے خوف سے اور اس کے عشق میں، اس کی یاد میں کئی دنوں سے بھوکا ہے، کئی دنوں سے رو رہا ہے، نہ دن کو سویا نہ رات کو سویا، کئی دن سے عجیب حالت۔ ماں نے سینے سے لگایا اور کہا بیٹے یحییٰ، تو 4 سال کی عمر کا بچہ ہے، معصوم ہے، تو کیوں اتنا روتا ہے؟ نہ رویا کر۔ حضرت یحییٰ عرض کرنے لگے امی جان، یہ ضمانت مجھے آپ دے دیں کہ قیامت میں رب مجھ سے نہیں پوچھے گا، رونا میں چھوڑ دیتا ہوں۔ والدہ خاموش ہو گئی۔ والدہ نے پیار کیا، گود میں لٹا کے کھلایا پلایا، تھپکی دی، فرمایا بیٹے کچھ دیر سو رہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی تھپکی پا کر کچھ دیر سوئے، بس بے آرام تھے کئی دنوں سے۔ آنکھ جو لگی، ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ آواز آئی کہ یحییٰ اب ہمارا خوف جاتا رہا، اب پھر تیری آنکھیں لگ گئیں۔ بس اتنی آواز اٹھی، پھر چیخ مار کے اٹھ کھڑے ہوئے اور روتے ہوئے پھر جنگلوں کو نکل گئے۔ دوستو، اللہ پاک کی معرفت رکھنے والے اور اس کے محبت رکھنے والے، ان کی تو صبح و شام اس طرح رونے میں بیتی، اس طرح روتے۔ وہ میاں محمد صاحب نے کیا خوب کہا کہ مل دے بھی روندے، عشق جنان دی ہڈی رچیا، رونا کم اناہا۔ عشق جنان دی ہڈی رچیا، رونا کم اناہا، ملدے بھی روندے بچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردے راہ۔ بچھڑے بھی روندے، ملدے بھی روندے، روندے ٹردے راہ۔ دوستو، یہ مجلس، ان مجلسوں کو آباد کریں اور کوچے کوچے، محلے محلے، علاقے علاقے میں ان مجلسوں کو بپا کریں تحریک منہاج القرآن کے تحت، تاکہ ہمیں ان مجلسوں کے طفیل چشم پرنم نصیب ہو، چشم پرنم نصیب ہو، رونا نصیب ہو۔ اللہ پاک کو ہم اپنا مقصود و مطلوب بنا سکیں اور پاک اور نیک صحبتیں میسر آئیں جن سے ہمارے احوال کی اصلاح ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔